ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آياتك فنسيتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید دی دو آیات مبارکہ تلاوت کی تم دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح گال کرن دی توفیق عطا فرماوے اور انہیں بعد اساں سارے کو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت دے نافرمانی اور آپ علیہ السلام دے سنت دے طریقے دے خلاف چل دے ہی چلن کو ہی طریقے نال زندگی گزارن کو گناہ آدن۔ گناہ ایک ایجی چیز ہے کہ ہی چیز دا اثر صرف آخرت دے اتے موقوف کہنی۔ گناہ ایک ایجی چیز ہے ہینا اثر انسان دنیا دے اندر بھی محسوس کرے نے تے آخرت دے اندر محسوس کرے سے بھی کرے سے۔ گناہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جہاں شخص اللہ دے طریقے دے خلاف، آپ علیہ السلام دے اطاعت دے خلاف زندگی بسر کرے سی، اللہ تعالی ہونے نال ایجی تدبیر اختیار کرے نے کہ ہوں انسان کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے نال کیا معاملات چل دے پن۔ کیوں؟ اساں گناہ ہوں ویلے کرنے سے جلے ویلے اساں اللہ تعالیٰ دے اسماء، اللہ تعالیٰ دی صفات سنی ودے سے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ذوالجلال والاکرام ہے، معاف کرنا لیے رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی ذات جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے۔ ہی دنیا دے اتے پہلے انسان آئن آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو بھی نصیحت کی تھی کہ آدم گناہ دے قریب نہ ونیا ہے، اگر تساں گناہ دے قریب ویسو ہنا انجام بہوں برا تھی سے۔ جتنی بھی امت آئین ہر امت دے اندر اسادہ عقیدہ ہے، بلکہ آپ علیہ السلام قرآن مجید ہر جگہ تے واضح اعلان کرے نا پہ کہ ہر امت دے اندر، ہر قوم دے اندر اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجے سی جیڑا ہنے گناہ کو بچاوے ہا اور آپ اللہ دی فرما برداری والی زندگی بسر کرن دی ہنے کو آکے ہا، تبلیغ کرے ہا، دعوت دے وے ہا کہ تسا اللہ دی نافرمانی نہ کرو بلکہ تسا اللہ رب العزت دی فرما برداری کرو۔ تو دیکھنو سب تو پہلا عذاب ہی انسانیت آئے تو قوم لوط ہے۔ قوم لوط حالانکہ انہیں کو بھی معلوم ہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے،
اللہ تعالیٰ دی ذات بخشن والی ذات ہے، معاف کرن والی ذات ہے، لیکن او گناہ کو گناہ نہ سمجھ دے ہن، بلکہ گناہ کرتے مذاق کرن ہاں اساں اے گناہ کیتے سے اللہ دا عذاب کیتا ہے۔ گناہ دا اثر انسانی زندگی دے اتے ایویں پم دے کہ انسان کو بسا اوقات خیال کیا نہیں ہونا، او سمجھ دے کہ اے سبب اے جاہے، او سمجھ دے کہ فلاں شخص دی وجہ کنو آج میرے اتے مصیبت ہے، فلاں شخص دی وجہ کنو آج میرے اتے طرح طرح دی ازمائش ہے، طرح طرح دی تکلیف ہے، لیکن او انسان ہوں سبب کو نہیں سوچے نا کہ اے سبب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنے سبب سوچن کوئی، ہنی سوچ کوئی اللہ تعالیٰ ختم کر دینے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ تعالیٰ نے ادھے ایک تواری تدبیر ہے، ایک تسا تدبیر کرے سو، واکید کیدا ایک تدبیر میری ہے، تسا گناہ کرے سو، گناہ دے کیا انجام ہے، میں تسا کو دنیا دے اندر خاموشی دے راستے نہ نکالے سا۔ جڑا انسان گناہ کرنے، او چاہے ظاہری گناہ ہے، او چاہے باطنی گناہ ہے، ہنا حساب کتاب آخرت تھی سے، لیکن ہونا بدلا، ہونا بدل اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بسا اوقات دکھا دینے کہ انسان سوچے نے کہ آج میرا رزق تنگ ہے، میں مصیبت مبتلا ہاں، طرح طرح دی پریشانیاں ہیں، طرح طرح دی تکلیفاں ہیں، لیکن انہیں خیال کی دہی نہیں وینا کہ میں اللہ دی نافرمانی کرے نہ پیا، نافرمانی چھوڑ دے سا، ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں کو وافر رزق دے وے، عزت والا رزق دے وے، برکت والا رزق دے وے، انہیں اے خیال بھی ہو کو نہیں امدہ۔ کیوں جڑا گناہ کرے سی لازمی گالے کہ ہوں گناہ دا اثر ہونی ذات تے پم سے، ہونے گھر والے تے پم سی، ہونے رزق تے پم سی، ہونی زندگی تے پم سے، ہونی صحت تے پم سے، ہونے ایمان تے پم سے۔ حالانکہ ایسا گناہ کو معمولی سمجھتے سے، معمولی چیز کیا نہیں، اللہ دی نافرمانی کرن اسادے سے معمولی گالے، معمولی گال کہنی بہت بڑی چیز ہے کہ اسا اللہ رب العزت دی نافرمانی کروں، جیرا اللہ اسادہ خالق ہے، جیرا اللہ اسادہ مالک ہے، جیرا اللہ اسادہ رازق ہے، انسان ہوں ویلے گناہ دی دلدلک پھستے کہ جیلے ویلے ہوں کو اللہ رب العزت دی عظمت دا پتہ کیا نہیں ہونا کہ اللہ دی شان کیا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جڑا ہر وقت اللہ دی نافرمانی، باقی دنیا دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی مخلوق گناہ کیا نہیں کرے نہیں۔ چندر کو دیکھنو، جنن کنو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے اپنے مدار چلدا پہ، سورج کو دیکھنو اپنے مدار چلدا پہ، اپنے وقت تے امدے، اپنے وقت تے فینے نہیں، اپنے وقت تے ختم تھینے، اپنے وقت تے شروع تھینے کہ نہیں سورج کینسی آکھیا کہ آج میں نہیں وینا، کیوں کہ انہیں اندر اللہ تعالیٰ نے صفت نہیں رکھی، لیکن وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان ہے کہ جی جری مخلوق ہے جڑا گناہ کرتے خوش تھی رہے اتنے رہے، حالانکہ وہ کو اے پتہ کیا نہیں میں گناہ کرے نہ پیا، انہیں ہتھے نال گناہ کیتم قیامت علی اے ہتھ گواہی دے سن، میں انہیں پیرے نال چلتے گناہ کیتم قیامت علی اے پیر بھی گواہی دے سن، جی زمین دے خطے تے، جی زمین دے ٹکڑے تے میں گناہ کیتم قیامت علی او ٹکڑا بھی علی سی، جی نہیں کیتم او نہیں بھی علی سی، جی وقت کیتم او وقت بھی علی سی، اگر آس پاس درختن آس پاس مخلوق کے قیامت علی او مخلوق بھی ہو انسان دے خلاف گواہی دے سے کہ اللہ اے بندہ اے جہاں جڑا دنیا دے اتے رہتے تیری نافرمانی کرے نہ، تو سب تو پہلا نقصان کیا ہے گناہ دا؟ سب تو پہلا نقصان اے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونا رزق تنگ کر دینے اور لکھ کوشش کرنے، محنت کرنے، سبب اختیار کرنے، لیکن بسا اوقات یہ جمی
وقت آوے سارا مہینہ کم کیتے سی محنت مزدوری کیتے سی آخری مہینے دے اندر کو یقین ہونے کہ میں ہی اپنے مالک گنے کم کیتے می یا میں نوکری کیتے می میں کو تنخواہ مل سی پنشن مل سی لیکن بسا اوقات یہ جب وقت بھی آوے کہ وہ مالک آدھے کچھ نہیں صبر کر گنو میرے گنے پیسے کہانی وہ کو یقین ہو رہے لیکن کیا ہے انہیں حالات یہ جو تیوین مالک پیسے نہیں دے سکتا 2 ہفتے 3 ہفتے گزر ویدن آخر کے تک انسان صبر کرنے ولا ہوں کو چھوڑتے کئی بیگنے وینے پیا انہیں نال اتھا بھی وہ معاملہ پیش ہم دے کیوں کہ گناہ کرنا ودے جڑا بندہ گناہ کرے سی من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ اللہ تعالیٰ آدھے جیڑا میرے ذکر کی اعراض کرے سی میرے طریقے دے اتے کانا چل سی میرے سونے نبی دے طریقے دے کانا چل سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً سب تو پہلا گناہ دا اثر اے ہے کہ میں ہونا رزق تنگ کر دے سا پیسہ ہو سے کھاون دی توفیق کا نہ ہو سی بیماریاں وچ طرح دی مصیبتیں وچ طرح دی تکلیفیں وچ عدالتیں وچ طرح دی چٹیاں وچ طرح دے سود خوریت ہونا پیسہ لگ سی لیکن کی نہیں ہوں بندے کو اپنے حلال پیسے کھاون دی توفیق کا نہ مل سے اے رب دا وعدہ ہے تو سب تو وڈا کیا ہے انہاں رزق تنگ کیتا ہے ایک صحابی ہن آپ علیہ السلام تے تربیت یافتہ ہن ہوں دیکھو جڑا بندہ محنت کرے نے سبب اختیار کرے نے بس اوقات ہوں کو سبب اختیار کرن دے نال بھی رزق نہیں ملتا لیکن کچھ اللہ دے نیک بندے یہ جے ہونن کوئی سبب اختیار کیا نہیں کرے نا لیکن اللہ دے پیارے بندے ہونن اللہ دی پیاری مخلوق ہونیے اللہ تعالیٰ ہونے کو بلا سبب بغیر کہیں سبب اختیار کیتے اللہ تعالیٰ کو رزق دے دینے صحابی ہن قضاء حاجت کرن گن کتیں پہاڑ تے قضاء حاجت کرنے بین سامنے غار دے وچ ایک چوہا ہے وہ چوہا نکل دے ایک درہم چاہتے باہر آوے ولا وینے غار ولا ایک درہم چاہتے باہر آوے تریجی دفعہ وینے حتیٰ کہ 4 دفعہ 4 درہم چاہتے وینے وہ صحابی سارا منظر دے دے بیٹھن کہ اے کیا چیز ہے چوہا کیا چاہتے امدہ پہ سونے دے سکے ہیں 4 سکے ہوں وقت ہونی بڑی قیمت ہے صحابی قضاء حاجت فارغ تینن اس سکے چاگین دن حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ میرن جو بھی معاملہ ہوئے ہاں سارا آپ علیہ السلام کو نظامن ہاں کہ اللہ دے رسول میں ایک جگہ تے قضاء حاجت کی تے گیا اتا میرے نال اے معاملہ ہے کہ کیا اے درہم کیا اے دنانیر میرے واسطے ہیں میں نے کو استعمال کر سکتا یا نہیں کر سکتا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمانے کہ اے رزق ہے تیرا رزق ہے اللہ تعالیٰ تے کو دیتے سی تو ہی کو استعمال کر تو ہی کو استعمال کر میں ادب یا جیڑا بندہ اللہ دا پسندیدہ ہوئے اللہ تعالیٰ حکم بغیر کسی سبب دے اختیار کرند حکم رزق دینا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرنے سارے اور فرمینیان کہ اے لوگو تسا سبب اختیار کرے نو بس اوقات تسا کو رزق مل دے بس اوقات نہیں ملتا لیکن اسارا تعلق اللہ نال ہے اللہ تعالیٰ اسا کو بغیر کہیں سبب دے رزق عطا فرما دینے جیڑا بندہ اللہ دا محبوب ہو سی اللہ تعالیٰ کو رزق بلا سبب دے دینے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند دے پہلے بانی پہلے محتمم اپنے دفتر بیٹھے ہن تو ایک انگریز آگے انگریز دی حکومت ہے انگریز ہے کہ تسا اتنا کہ کیا کرنے وے کیا سکھنے وے لوگیں کو اتنا سارے لوگ کٹے ہیں انہیں کو کیا سکھنے وے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے نے کہ ایسا ہی نہیں کو اللہ کرن سکھنے سے انہیں انسانے کو سکھنے سے جیرے غریب ہیں جیرے یتیم ہیں جیرے فقیر ہیں ایسا انہیں کو معاشرے دے اندر رحمت دے طریقہ سکھنے سے دین سکھنے سے
اللہ رب العزت دا تعارف سکھینے سے، آپ علیہ السلام دی سیرت سکھینے سے، آپ علیہ السلام دی اوصاف دسینے سے او آدھے اتنا خچہ تساں کیویں کرنے وے؟ انگریز آدھے تو مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جواب دینے کہ اے سارا توکل تے اوتے چل دے۔ انگریز آدھے توکل کیا چیز ہے؟ مولانا فرمینے تسا کو پتہ کہنی یہ چیز تسا کو سمجھ بھی کا نام سے کہ توکل کیا چیز ہے۔ انگریز اٹھ دے نکل دے باہر تا او ₹10 دیتی وینے اے بھی میرے قبول کا گنو اللہ دے رستے وچ خرچ کرائے۔ تو مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ آدن ایہو توکل ہے۔ اسا لوگیں کو دین سکھینے سے اللہ تعالیٰ بلا سبب اسا کو رزق عطا فرما دے دے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، چاہے بیماری نال ہوئے، چاہے قرضے نال ہوئے، معیشت دی تنگی نال ہوئے، لیکن جب تک اللہ نال تعلق کانا تھی سی رب کعبہ دی قسم ہے سارے حالات کی نہیں ٹھیک کانا تھی سن۔ اے تنگ دستی، اے غربت، دلے وچ حسد، دلے وچ بغض، نفرت، کینہ، اے امدہ رہسی۔ کیوں کہ سارا تعلق اللہ نال کہنی، کیوں کہ ایسا ہوں طریقے نال نسے چل دے جن طریقے نال آپ علیہ السلام چلاوت دا طریقہ سکھایا ہانے۔ اگر انسان ہوں طریقے تے چل سے تو معاشرے دے اندر امن قائم تھی سے، معاشرے دے اندر محبت قائم تھی سے، معاشرے دے اندر صلح قائم تھی سے۔ اسا آپ علیہ السلام دے طریقے کو چھوڑتے سارے گناہ دے اندر مبتلا ہے سے، لیکن سارے گنے کوئی چیز بھی کہنی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ السلام دی دربار تشریف گنن اور ارشاد فرمانے کہ مارکیٹ چیزیں دی قیمتاں بہت زیادہ تھی گن کہ تسا اسادے واسطے ریٹ مقرر کر گھنو۔ آپ علیہ السلام فرمانے کہ میں کہیں چیز دا نرخ مقرر نہیں کرے نا، ریٹ مقرر نہیں کرے نا، کیونکہ اس ساری قیمتیں دی کمی زیادتی ہے اللہ رب العزت ہاتھ چھے۔ اللہ رب العزت چاہنے تا قیمتیں زیادہ تھی وینن، اگر اللہ چاہوے قیمتاں کم تھی وینن۔ ہو سکتے دنیا دے اسباب بھی ہیں جنہیں لوگوں کو اسا منتخب کیتے سے اوتا بھی اسارے ووٹ نال گئے ودن، اسا انتخاب کیتے سے اللہ انہیں کو حکومت دیتے سی۔ یہ جے لوگ مسلطن جڑا رب کعبہ دی قسم اسارے نال انہیں کو کوئی خیر خواہی کہنی، کوئی خیر خواہی کہنی۔ کیوں؟ جب تک اسارے حالات نہ بدل سن اللہ تعالیٰ یہ جے لوگ اسا کو کہنا دے سن اسارے حالات تبدیل تھی سن۔ والحکمران عمر بن خطاب جی امسی، اگر اسارے حالات تبدیل تھی سن حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا امسی، اگر اسارے دل دے اندر نفرت ہوئے، اسارے دل دے اندر بغض ہوئے، ایک دوجے نال نہ الوں، لڑائی جھگڑا جھوٹ دنگا فساد گناہ کروں تا قیامت تک اسارے اے حالات ٹھیک کرنا تھی سن۔ تو سب تو پہلے اگر اپا حالات ٹھیک کرن چاہنے سے تو ہونے واسطے کیا ہے؟ نوح علیہ السلام دی او دعا جڑا آپ نے اپنے لوگے کو سکھائے وہ کیا ہے؟ وہ اے ہے کہ سسا استغفار کرو۔ استغفار دی کثرت نال اللہ رب العزت دی ذات رزق دے سی۔ استغفار دی کثرت نال اللہ تعالیٰ سارے گھرے برکت عطا فرمے سے۔ استغفار دی کثرت نال آپا چچ رحمت امسی، آپا چچ محبت امسی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ گنے ایک بندہ آیا کہ سی میری معیشت بڑی تنگ ہے، میں کیا کرا، میری روٹی روزی پوری نہیں تھی نہیں۔ حضرت حسن بصری آکے نے استغفار کرو۔ بیا شخص آئے کہ میرا فصل نہیں تھی نہیں، بلا آپ فرمانے کہ تسا استغفار کرو۔ تریجا شخص ہے میرے گھر دے اندر اولاد کیا نہیں، کیا کرنا؟ حضرت حسن بصری فرمانے استغفار کرو۔ ایک بیا شخص ہے کسی سارے علاقے کہاں تے کھاون کیتے روٹی کیا نہیں، پیون کیتے پانی کیا نہیں، کیا کروں؟ حضرت حسن بصری فرمانے استغفار کرو۔ آخر ہے کہ شخص بیٹھا کہ حضرت پہلے شخص ہے ان کو استغفار دسیے ہوئے، دوجا شخص ہے استغفار دسیے ہوئے، تریجا ہے استغفار دسیے ہوئے،
تو حسن بصری فرمانے کہ میں اپنی طرف تو نہیں دسیا بلکہ قرآن دا فیصلہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا نوح علیہ السلام دس سہارے استغفار کرے سو اللہ تعالیٰ تساں کو رزق دے سے استغفار کرے سو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیت برکت عطا فرمے سے استغفار کرے سو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ساتھ دے سے استغفار کرے سو تمہارا قرضہ لہوے سے استغفار کرے سو رحمت علیہ بادشاہ نازل تھی سن سب تو پہلے کیا استغفار جتنا تھی سکے بندہ استغفار کرے 100 مرتبہ کرے جتنا تھی سکے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کا کیا مطلب ہے یعنی وہ وعدہ کریں رہے کہ اللہ جتنا بھی گناہ تھی چکے مہینے تو توبہ کرے نا آئندہ استغفار کرے سا جلے والے بندہ استغفار کر گندے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ جڑا بندہ استغفار کو اپنے اتے لازم کر گنے اللہ تعالیٰ کو ہر تنگی گنو کر گندے تنگی گنو ایک پاس نکل ونے راستہ دے دینے کہیں مسئلے وچ او بندہ نہیں پھستا جڑا اپنے ہوتے کیا کرے استغفار لازم کرے تو دوسرا سبب اے ہے پہلا سبب کیا کہ تقوی اختیار کرو اگر اپنی صحت برکت چاہنے وے روٹی روزیت برکت چاہنے وے تو تقوی دوسرا کیا ہے استغفار تیسرا کیا ہے کہ اللہ دے راستے دے اتے خرچ کرو جتنا تھی سکے اللہ دے راستے تے خرچ کرو اللہ نال تجارت کرو شریک کرو جتنا بھی پیسے ہون اللہ دے راستے تے لٹایا کرو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ اللہ تعالیٰ آدھے جڑا میرے راستے تے 1 روپیہ دے سی میں کو 700 گنا بلکہ 700 گنا گنو زیادہ دے سا اسادے کل ہونن اساں سوچینے سے میں خرچ کرے سا تو روزی میری تنگ تھی ویسے حالانکہ آپ علیہ السلام دا اعلان ہے آپ دا عالی شان فرمانے کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے 1 روپیہ دے سی اللہ فرمینن میں کو دا دے سا دا نہیں بلکہ 100 بھی نہیں 700 گنا تک فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ اگر میں چاہواں تو ہونے کتے اتنا زیادہ دے دیواں اتنا زیادہ دے دیواں کہ انہیں کتے گھنا نہیں بے تکلیف دے ہوئے اتنا رزق عطا فرمائے آج کوئی مدرسے دے مولی صاحب آوانین اساں سارے تکلیف محسوس کرنے سے بے کیوں این پینا خوش قسمت ہے بے واللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمانے کہ خوش قسمت انسان او ہے کہ جڑا مسلمان بھرا کہیں گنے اپنی حاجت چاہتے ونجے اور حاجت پوری کرے یہ سب تو دنیا دا وڑا خوش قسمت انسان ہے او انسان خود نہیں ہم دے اللہ پاک انہیں دے ذہن سٹینے اللہ پاک انہیں دے دل سٹینے ونجو اے میرے مخلوق ہے اے میرے بندن ہنے گنے ونجو تسا منگو اللہ پاک تسا کو دے سے خرچ کرے سو تا اللہ روٹی روزی دے سی خرچ نہ کرے سو تو ولا اللہ رب العزت ساری معیشت بھی تنگ کر دے سے یہ تیسرا سبب ہے چوتھا سبب ہے کہ آپس درمیان محبت ہوئے نفرت نہ ہوئے بغض نہ ہوئے حسد نہ ہوئے تو ولا ساری روٹی روزی برکت تھی سے بزرگ بیان فرمینے پہ ہن کہ ملتان دے بہو وڈے تاجر جنہیں دے بہو وڈے دکانہ ہن مکان بھی ہن پلاٹ بھی ہن اللہ تعالیٰ نے انہیں کو روٹی روزی عزت ہر چیز دی تحصیل اور بزرگ بیان فرمانے پہ ہن کہ تھی بیان کرن گے سے تو وہ بندہ بالکل باشرہ سفید لباس سفید داڑھی آگے قدمے چ بہ گئے تا روان بہ گئے اکیسی پہلے اتنا سارے پیسے ہونے ہن جائیداد ہونی ہے اللہ دے راستے تے دینے ہاں سے لیکن ہن کچھ عرصے گن اساڑے پلاٹ بھی وک گن دکانہ بھی وک گن اساڑا ہن رزق بھی تنگ تھی نہ میرے کیوں تھی نہ پہ کوئی معاملہ دسو او بزرگ آدن کہ مہو کو کوئی وظیفہ دسم کہ تو وظیفہ پڑھا کر جو ہی او بندہ گئے
تھوڑی دیر دے بعد ہونا پتر آ گئے، پتر بھی ایہو گلا شکوا کیتے سی اساری اتنا پراپرٹی ہے، اتنا جائیداد ہے، ساری ختم تھی نہیں وینی ہے، باقی ایک مکان بچیا پہ تو ہونے واسطے کوئی دعا کرو ہاں، کوئی وظیفہ دسو ہاں کہ اے مکان بھی بچ ونجے ایک ایسا نہ ویچو۔ تو بزرگ فرمائے کہ میں ہونے بیٹے کو پوچھوں بھی معاملہ کیا ہے، آخر کیوں تاری روٹی روزی تنگ تھی گئی ہے؟ اور بیٹا خود سے ایسی رونے ہوئے کہ میری تے میرے والد دے درمیان صلح کہنی کئی سال تھی چکے، میں اپنے والد نال علایا کہہ بھی۔ تو دیکھو میں کیا کہ گناہ دا اثر بسا اوقات دنیا تے پم دے، ہونی روٹی روزی ہونی صحت تے پم دے۔ تو وہ بزرگ فرمانے کہ جا تو اپنے والد دے قدمے وچ ون تے معافی مانگو، اپنے پیو ماں گنو معافی مانگو، ول دیکھو کیویں روٹی روزی آمدے کہ نہیں آمدی۔ اور بزرگ جلے والے گھر چلے گئے، ہونا دا بیٹا او بھی گھر چلیا گئے، انہیں گنو معافی مانگے سی، تھی وینے غلطی ہونی انسان گنو تھی وینی، لیکن والد نے معاف کیتے۔ چند عرصے دے بعد والا ملاقات تھئیے، بزرگ پوچھے نے کہ تاری حالات کی وہن، اور دسے نے کہ آج ہسارے حالات بہترن۔ جتا نفرت ہو سی گھر دے اندر، جتا نفرت ہو سی بغض ہو سی، اتھا انسان دی زندگی دے اندر سکون کا نہ ہو سی۔ اگر اساں چاہنے سے آپ علیہ السلام ایک حدیث نہیں کئی حدیث من احب ان یبسط له رزقا کہ جڑا بندہ چاہنے میرے رزق دے اندر وسعت ہوئے، میرے رزق دے اندر برکت ہوئے، فلیصل رحمہ کہ ہو کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار نال صلح کرے، اپنے دوست نال صلح کرے۔ جڑے ویلے انسان اپنے رشتہ دار نال صلح کرے سی، چھوٹی چھوٹی گال تے نفرت، چھوٹی چھوٹی گال تے بغض، ساس تے نو دی لڑائی، پیو تے پوت دی لڑائی، جتا لڑائی ہو سی اتا برکت کانا ہو سی، جتا محبت ہو سی اتا رزق وافر مقدارت مل سی، اتا سکون بھی ہو سے۔ تو لہٰذا این چیزیں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں مسلمان دے خلاف نفرت نہ ہوئے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمانے لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا کہ مسلمان دا شیوا کیا نہیں کہ اپنے بھرا دے خلاف نفرت انگیز جملے آکے، اپنے بھرا دے نال نفرت کرے، اپنے بھرا دے خلاف بغض رکھے، حسد رکھے۔ جنہیں دل دے اندر حسد ہے، جنہیں دل دے اندر نفرت ہے، جنہیں دل دے اندر بغض ہے، وہ سمجھو کہ وہ پکا سچا مسلمان کہنی، وہ اپنے بھرا دا بھرا کہنی۔ بھرا ہوں ویلے ہو سی جلے ویلے نفرت نہ ہوئے، بھرا ہوں ویلے ہو سی جلے ویلے بغض نہ ہوئے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا اللہ دے رسول فرما دیتے ہیں نفرت ہو سی بھرا کنا ہو سی، بغض ہو سی بھرا کنا ہو سی، محبت ہو سی سمجھے کہ وہ سکا بھرا ہو سی۔ اساں مسلمان سارے بھرائیں سے۔ چوتھا پنجواں سبب ہے اگر کہیں بندے دا رزق تنگ ہوئے وہ حج عمرہ کرے۔ جتنا بھی حج عمرہ کرے سی اللہ تعالیٰ انہیں حج کہ نہیں بھوکا نہیں مرتا، حج نہیں کر سکتے تو عمرہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روٹی بھی دے سی، روزی بھی دے سی، عزت بھی دے سی۔ اپنی معیشت کو ٹھیک کرن دے اصول جڑا آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دسی ہے، جڑا اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو قرآن دے اندر واضح کرتے ارشاد فرمانے کہ اپنی امت کو دسا دو اگر صحت چاہنے ہوئے، عزت چاہنے ہوئے، برکت چاہنے ہوئے، یہ 5 اصول یاد کر کھلو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اساں کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔